السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں چاتلیون سپاہیوں کے ساتھ ماہی گیر ایمان کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم ماہی گیر ایمان ہو؟ ایمان کہتا ہے کون پوچھ رہا ہے؟ جواب میں چاتلیون کہتا ہے کوئی جو مچھلی پکڑنا پسند کرتا ہے۔ ایمان کہتا ہے آپ صحیح آدمی کے پاس آئے ہیں، میری کشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مگر چاتلیون کہتا ہے مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، مجھے جہاز چاہیے۔ ایمان کہتا ہے میں پھر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں جہاز کا کام نہیں کرتا۔ چاتلیون کہتا ہے تم نہیں کرتے مگر کوئی اور کرتا ہے، تم جس جہاز کو سامان پہنچاتے ہو اس پر کون ہے؟ ایمان کہتا ہے میں 40 جہازوں کو سامان پہنچاتا ہوں، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ چاتلیون کہتا ہے امیر صلاح الدین کے بارے میں۔ ایمان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میں کسی امیر کو نہیں جانتا، اگر آپ کو کشتی کی ضرورت ہے تو بتائیں ورنہ آپ چلے جائیں۔ چاتلیون غصے میں اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ شام میں سلطان ملکہ سے کہتے ہیں تم 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ملکہ کے جواب نہ دینے پر سلطان ان کے پاس آ کر کہتے ہیں اگر ہمارے ملک کی پیدائش کی خبر میرے لیے خوشخبری ہے تو تمہارے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ملکہ کہتی ہے میرے سلطان میں تو سلطان کہتے ہیں اب اگر تم اپنے نفس کے خلاف اس جنگ میں فتح یاب ہوئی تو پھر کوئی ایسا دشمن نہیں ہوگا جو تمہیں شکست دے سکے۔ ناظرین اس کے بعد ہمیں قبرص دکھایا جاتا ہے۔ معاہدے کے بعد لاڑگائے گندم لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہاں کے سربراہ لارڈ جوم سے کہتا ہے یہ ایک اچھا سودا ہے، آپ کے ساتھ تجارت کرنے اعزاز کی بات ہے لارڈ جوم۔ پھر دوسرا کہتا ہے ہم نے یہی بولے کہ ماضی میں آپ نے قبرص کے لیے کیا کچھ کیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ لارڈ جوم ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جیسے ہی جانے لگتے ہیں مسلمانوں کے بیس میں کچھ لوگ وہاں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم یہ گندم لے کر نہیں جا سکتے۔ لارڈ جوم کہتا ہے تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جواب میں ان میں سے ایک کہتا ہے تم جو گندم لے کر جا رہے ہو اس میں سے آدھے سے زیادہ یعنی کہ ہم مسلمانوں سے خریدی جاتی ہے۔ سلطان نور الدین کے ہاتھوں گندم سے محروم رہنے والوں کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائیں گے، گندم قدس نہیں پہنچے گی۔ یہ سن کر لاڑگائے سپاہی سے کہتا ہے شہزادے کو لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ پھر حملہ آوروں سے کہتا ہے گندم قدس پہنچ جائے گی اور تمہارے کٹے ہوئے سر سلطان نور الدین تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لارڈ جوم بھی حملہ آوروں کو کاٹنے شروع کر دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاتلیون جوہر اور سپاہیوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنی جان میں پھنس جانا یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کشتی پر لیٹ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ قبرص میں لاڑگائے اور لارڈ جوم حملہ آوروں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ شہزادہ بالڈون بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لڑتے ہوئے لاڑگائے لارڈ جوم کی جانب دیکھنے لگ جاتا ہے جو کسی بھی دشمن کو پاس بھٹکنے تک نہیں دیتا، مگر اگلے ہی لمحے غداری کی بینٹ چڑھ جاتا ہے اور حملہ آور کی تلوار اس کی پیٹھ سے آر پار ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالڈون روتے ہوئے کہتا ہے لارڈ جوم انہوں نے لارڈ جوم کو مار ڈالا۔ لاڑگائے آگے بڑھ کر اس حملہ آور کو قتل کر دیتا ہے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ لارڈ جوم کے زمین پر گرتے ساتھ ہی حملہ آوروں کا سربراہ کہتا ہے ہم پیچھے ہٹیں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگ جاتے ہیں، مگر لاڑگائے ہلتا تک نہیں ہے۔ وہ لارڈ جوم کے پاس آتا ہے تو لارڈ جوم کہتا ہے تم؟ تو لاڑگائے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس حملہ آور سربراہ نے اس سے کہا تھا سب کچھ تیار ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہم نے مسلمانوں کو اکسانا شروع کر دیا ہے، ہم مسلمانوں کا بیس بدل کر ان کا محاصرہ کریں گے اور میں یہ ساری باتیں کروں گا۔ لاڑگائے نے کہا تھا شہزادے پر توجہ دینا، میں نہیں چاہتا اسے کوئی نقصان پہنچے، کوشش کرنا کوئی بڑا نقصان نہ ہو گزل، بس لارڈ جوم مارا جائے۔ تو گزل نے کہا تھا آپ بے فکر رہیں۔ اس خیال کے بعد لاڑگائے لارڈ جوم سے کہتا ہے میں سبیلا اور تمہارے بیٹے کا اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ لارڈ جوم اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے تم، مگر اگلے ہی پل اس کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر بالڈون اس کی جانب بھاگ پڑتا ہے اور روتے ہوئے لارڈ جوم پکارتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاتلیون سپاہیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں چڑھتا ہے اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے بیڑے کو گھیر لو۔ یہ کہتے ساتھ وہ ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ جوہر بھی دوسرے کمرے میں جاتا ہے۔ ادھر چاتلیون کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ ادھر صلاح الدین بھی بالین کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ سرائے والا بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے امیر اب یہ جگہ محفوظ ہے۔ صلاح الدین بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب عرفہ نے ان سے آ کر کہا تھا میرے امیر سرائے والے نے پیغام بھیجا ہے، چاتلیون کا ارادہ ہے، امام لیگ نے اسے سراغ لگانے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے ماہی گیر کو پکڑ لیا جو ہمارے لیے سامان لا رہا تھا۔ تو صلاح الدین بھی نے کہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈھونڈے ہمیں فوری طور پر جہاز کو خالی کرنا چاہیے۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین بھی کہتے ہیں سرائے والے شکریہ، خبر صحیح وقت پر پہنچی۔ بالین کہتا ہے صلاح الدین تم بیکار میں بھاگ رہے ہو، جب وہ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں تو ان سے بچنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ وہ شناختی علامت مصری پرندہ تھی، شہوار یہی چاہتا تھا۔ صلاح الدین بھی غصے سے کہتے ہیں میں تم سے اس کا حساب لوں گا، قاہرہ سے اتنا دور آنے کے بعد تم یہ معلومات دے رہے ہو۔ ادھر چاتلیون چلاتے ہوئے کمرے سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے وہ کہاں ہے کہاں ہے؟ جوہر اور سپاہی بھی آ کر کہتے ہیں جہاز خالی ہے، یا تو معلومات غلط تھیں یا وہ فرار ہو گئے ہیں۔ چاتلیون غصے سے کہتا ہے اکٹھے ہو جو ہم جا رہے ہیں۔ قاہرہ میں شمسہ قاضی فاضل کے بتائے ہوئے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ لیلا کو وہ گھر بالکل اچھا نہیں لگتا اور وہ آتے ساتھ ہی پوچھتی ہے ہم گھر کب جائیں گے؟ تو شمسہ اس سے کہتی ہے ہمیں کچھ دیر یہی رہنا چاہیے لیلا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آؤ کھانا بناتے ہیں۔ بھورو قبیلے میں کرتگن اپنے خیمے میں داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے البیز بھی آتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے حضور، ہم نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا، ہمیں آپ کا کوئی سراغ نہیں ملا، کیا ہم آپ کے مبارک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے؟ میں بہت ہچکچا رہا تھا کہ یہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن شام سے خبر ہے۔ بالآخر کرتگن اس کے سامنے خاموشی توڑ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے بولو، مزید انتظار نہ کرواؤ،
ये सुनकर अल्बेस खुश होते हुए कहता है, मैं इस खूबसूरत आवाज पर कुर्बान हो जाऊं। उस वक्त तक बोलें जब तक कि जमीन खुशहाल ना हो जाए, और उस वक्त तक हंसे जब तक कि दुनिया मुझ पर ना हंसने लगे। कर्तगन कहता है, बोलो क्या हुआ है? तो अल्बेस कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन चाहते हैं कि हम मिस्र की मुहिम में शामिल हों। ये एक शदीद जंग होगी और एक बड़ी फौज जमा हो गई है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ चीजें हैं। ये बोतलें देने वाले का सर पूरा खाकिस्त्री था। सिर्फ आंखों की स्याही छोड़कर वो एक ऐसा आदमी था जिसकी खुसूसियात मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हमारे बाप दादा की तरह लगता था। उसने मुझसे आपको ये देने का कहा। कर्तगन एक बोतल उठाकर देखता है तो अल्बेस मजीद कहता है, एक लंबा रास्ता, एक तपता सहरा। जब आपकी ज़बानें खुश्क हो जाएं और आपके होंठ फट जाएं तो इन बोतलों में शिफा है। उसने कहा कि आपको जिंदा रखने के लिए एक ही कतरा काफी है। कर्तगन पूछता है, उसने और क्या कहा? अल्बेस कहता है, उसने कहा कर्तगन को मेरा सलाम कहना और कहना कि वो उन लोगों की दवा बने जो बहुत तकलीफ में है। कायरा में महिला आगे बढ़ रही होती है। इधर शमसा घर में खाना बना रही होती है, इसलिए मैं उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। शमसा आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। लैला एक दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और दरवाजा न खुलने पर खंजर के जरिए उसे खोलने की कोशिश करती है। अंदर शमसा बहुत परेशान दिखाई देती है। कुछ देर के बाद महिला दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता, तो वो गुस्से से कहती है, ये आखिर किस जहन्नुम में गए हैं? ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। उधर शमसा पूछती है, कौन है? तो बाहर से आवाज आती है, मैं ताहिर हूँ, आपने रोटी मांगी थी तो मैं ले आया हूँ। ये सुनकर शमसा पुरस्कून होते हुए दरवाजा खोल देती है। ताहिर उसे रोटी देता है। शमसा उसे कीमत अदा करते हुए कहती है, आपने हमें देखा या हमारे बारे में कुछ सुना नहीं है, ठीक है ताहिर? तो ताहिर कहता है, बिल्कुल बहन। शमसा कहती है, शुक्रिया, हमें हर रोज रोटी दे जाना। ये सुनते साथ ही ताहिर चला जाता है। उधर खलीफा हजरत के कमरे में लतीफ एक शख्स को दुआ देते हुए कहता है, उन्हें ये पीना है और दूसरा मरहम आपको उनकी कमर पे लगाना होगा। जवाब में वो शख्स कहता है, ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा शुक्रिया, खलीफा हजरत की सेहत में बेहतरी आई है, चाहे थोड़ी सी ही सही। तो लतीफ कहता है, ये मेरा फर्ज है। इसलिए में काजी फाजल वहां आते हैं। उनके आने पर लतीफ पूछता है, क्या हुआ? तो काजी फाजल पूछते हैं, खलीफा हजरत कैसे हैं? जवाब में लतीफ कहता है, पहले से बहुत बेहतर हैं। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, खलीफा हजरत वजीर शहवार आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो अंदर से खलीफा की आवाज आती है, क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ और किसी से मिलना नहीं चाहता? मगर शहवार सिपाही के पीछे पीछे अंदर दाखिल होते हुए कहता है, दर हकीकत इन्होंने मुझे बताया था खलीफा हजरत, बिल्कुल बताया था, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो काजी फाजल को देखने लग जाता है। उधर बालिन कहता है, देखो मैं किस हाल में हूँ, मैं फंस गया हूँ। इसलिए में सलाउद्दीन भी वहां आते हैं और कहते हैं, तुम इस वक्त जिस हालत में हो इसकी वजह तुम खुद हो और इमार लेक भी। तो बालिन कहता है, इमार लेक ने चातलियों को यहाँ भेजकर तुम्हें जवाब दिया है, हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे और अब तुम किसी भी जहाज के मालिक नहीं रहोगे। जवाब में सलाउद्दीन भी कहते हैं, समुंदर, जमीन और आसमान यकीनन हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। एक बार जब हम दोनों दरवाजों तक पहुंच जाएंगे तो हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि इमार लेक क्या करेगा। शाम में असफयानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान कर्तगन आ गया है और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। सुल्तान के हामी सर लाने पर असफयानी चले जाते हैं और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ